ورنہ صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ جتنا ان راہوں کو اپناؤ گے، ان راہوں پر چلو گے، اتنا صراط مستقیم سے دور ہو جاؤ۔ اور جب تک صراط مستقیم پر ہو اس وقت تک تم سیدھے راستے پر۔ صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، دائیں طرف چلے گئے، بائیں طرف چلے گئے، چاہے عبادات کا ڈھیر لگا دو، وہ عبادات خط مستقیم پر نہیں ہے، وہ بدعات اور خرافات اور تفرق کے راستے پر۔ کتنے ان راہوں پر چلو گے، عبادتیں کرو گے، اللہ کا قرب نہیں بلکہ اللہ کی دوری حاصل ہوگی، خط مستقیم سے دور ہوتے جاؤ۔ آپ نے وعدے کے اس مثال کے ذریعے اسی راستے پر قائم رہو، اس پر گامزن رہو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بندہ ایک راہ پر چلے، منہجی راستہ ہو، عقیدے کا راستہ ہو، تو منزل کو پانا ضروری نہیں ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ آپ کی موت اسی راستے پر ہے۔ دائیں بائیں بہکنا نہیں ہے، دائیں بائیں بھٹکنا نہیں ہے، اسی خط مستقیم کو لازم قرار دے دو۔ اور خط مستقیم نام ہے اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا، اسے آپ نے اپنا راستہ قرار دیا۔ اور دائیں بائیں کے راستے تفرق کے راستے ہیں، جس قدر ان کو اختیار کرو ان پر چلو گے، عبادتوں کے ڈھیر لگا دو، خط مستقیم سے دوری ہے، اللہ پاک سے دوری ہے، اور اللہ کو قبول نہیں کرے۔ ایک بدعتی انسان عبادت کر کے پاک نہیں ہوتا اور ناپاک ہو جاتا۔ کتے سے سب نفرت کرتے ہیں، اور کتے کو اگر ہاؤس میں ڈال دیں، پانی میں نہا کر نکلے، اور زیادہ نفرت کے قابل ہو جاتے ہیں، اور زیادہ لوگ اس سے دور ہوتے ہیں۔ مانا عبادت پانی اس کو پاک نہیں کر سکتا۔ بدعتی انسان کو بھی عبادت پاک نہیں کرے گی، کیونکہ صراط مستقیم سے دور، اللہ سے دور، اللہ سے دوری اختیار کر کے تم پاک نہیں ہو سکتے۔ یہ صراط مستقیم، اس کو تھامو اور اس کو اختیار کرو۔ یہ پیغمبر اسلام کی اتباع کا راستہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اگر یہ راستہ، یہ اتباع اختیار کرنا، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، ہم تمہیں 4 نعمتیں عطا فرمائیں گے، وہ نعمتیں سن لیجئے، ان میں دنیا بھی، آخرت بھی، قبر بھی، ہر شے کا تحفظ موجود ہے۔ دنیا کی دولتیں موجود ہیں، دنیا کے خزانے موجود ہیں، قبر کی کامیابی موجود ہے، قیامت کی کامیابی موجود ہے، صرف ایک نقطے پر کہ میرے حبیب کی اتباع کرو، ان کے راستے کو تھامو۔ کیا لکان خیر اللہ، پہلی نعمت یہ کہ ہر قسم کی خیر تمہیں دے۔ یہ خیر مقید نہیں ہے کہ کون سی خیر، آخرت کی یا دنیا کی، یہ خیر مطلق ہے۔ ہر قسم کی خیر تم کو عطا فرما دیں گے، دنیا کی خیر دے دیں گے، آخرت کی خیر دے دیں گے، تمہاری جھولیاں بھر دیں گے اگر میرے حبیب کی اتباع کرو۔ لکان خیر اللہ، ہر قسم کی خیر دے دیں گے، دنیا کی خیر دے دیں گے، آخرت کی خیر دے دیں گے، دنیا کی محبتیں دے دیں گے، دنیا کے خزانے دے دیں گے، دولتیں دے دیں گے، اور سب سے بڑھ کر سکون کی دولت تمہیں میسر ہو، کوئی بے قراری نہیں، کوئی بے چینی نہیں، دین کو تھام دینا اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دامن کے ساتھ تمسک اختیار کر لینا ہر خیر کا باعث، دنیا کا بھلا، آخرت کا بھلا، قبر کا بھلا، اور آگے وہ شد تثبیت ہے۔ اور یہ اتباع میرے پیغمبر کی پیروی ثابت قدمی کے اعتبار سے انتہائی شدید ہوگی۔ اس کے بہت سے معنی ہیں۔ ثابت قدمی سے کیا ہوا ہے؟ پہلا معنی یہ ہے کہ تم کو دین پر ثابت قدمی دے، کوئی دنیا کی طاقت تم کو برگلا نہیں سکے گی، کوئی پہلو پیش پر اپنا باز تمہیں گمراہ نہیں کر سکے۔ اگر میرے حبیب کے دامن کو تھام دو، پوری طرح کی اتباع کر دو، اشد تثبیت ہے، ثابت قدمی کی قوت آپ کو دے دیں گے، صراط مستقیم پر ثابت قدمی، اللہ کی وحی پر ثابت قدمی، عقیدہ توحید پر ثابت قدمی، دین تمہیں عطا فرما دے، کوئی تمہیں برگلا نہیں سکے، گمراہ نہیں کر سکے۔ اور ثابت قدمی کے اور معنی بھی ہیں، مختلف کٹھن مراحل میں تم کو ثابت قدمی ملے گی۔ کٹھن مرحلہ قبر کا، انسان جب دفن ہوتا ہے تو بڑی گمبھیر صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یوزا الیہ من قبل وجہ، اللہ کا عذاب اس پر حملہ کر، جو ہی قبر پہ اتارا، اللہ کا عذاب جھپٹتا اس کی طرف، چہرے کی طرف سے۔ اب اللہ
لہٰذا اس بندے کا محافظ ثابت قدمی اللہ عذاب فرمانے والا، چہرے کی طرف سے عذاب آتا ہے اس بندے کو دبوچنے کے لیے، اس بندے کو جلانے کے لیے، تو چہرے کی طرف سے ایک عمل کھڑا ہوتا ہے، اس کے سجدے، اس کی نمازیں وہ کھڑے ہو کر عذاب کو ٹالتی ہیں، اس بندے کا دفاع کرتے ہیں۔ عذاب نیچے کو آتا ہے، دائیں طرف سے حملہ کرتا ہے، دائیں طرف سے بندے کو دبوچنے کے لیے، تو صدقہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا فقراء اور مساکین کو، وہ صدقہ کھڑا ہو کر بندے کا دفاع کرتا ہے۔ عذاب بائیں طرف آتا ہے، روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، بندے کا دفاع کرتا ہے۔ عذاب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو پاؤں کی طرف سے دو عمل کھڑے ہوتے ہیں، دو حدیثیں، ایک مشی المساجد، چل کر جانا مساجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے، تو انسان قدم اٹھاتا ہے، اللہ کے گھر کا قصد کرتا ہے، نمازیں پڑھنے جاتا ہے، وہ مشی کو چلنے کا عمل پاؤں کی طرف سے کھڑا ہو جاتا ہے اور بندے کا دفاع کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں قیامہ باللیل، رات کا قیام اور تہجد کی نماز، وہ کھڑی ہو جاتی ہے، بندے کا دفاع کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کا عذاب ہار مان لیتا ہے، لا اجد لہ منفذا، اس بندے میں داخل ہونے کے لیے میرے پاس کوئی سراغ اور کوئی راستہ نہیں، واپس پلٹ جاتا ہے۔ اللہ تحفظ دے گا، اللہ استقامت دے گا، اللہ اس بندے کا دفاع، یہ تثبیت ہے، ثابت قدمی اور کامیابی کا باعث اس کا عمل، چاروں عمل آپ نے سمجھے، قبر میں اس انسان کا دفاع اور اللہ کے عذاب کے حملے کو پسپا کرنا، یہ سعادت اس عمل صالح کو نہیں ملتا۔ فرشتے پہنچ جاتے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک، یہ فتنہ قبر ہے۔ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ انکم تفتنون فی قبورکم، اپنی قبروں میں تم امتحان لیے جاؤ گے، اپنی قبروں میں تم آزمائے جاؤ گے، یہ فرشتوں کے سوالات ہیں، یہاں ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ بہت سے بندے جواب نہیں دے پائیں گے، سوال آسان ہے، ہر انسان جانتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا رسول، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام، سب جانتے ہیں، اکثریت اس کا جواب نہیں دے پائی، کیونکہ جواب اللہ کی توفیق سے ہو۔ اب بتاؤ کہ اس بندے کے کئی رب ہو، کوئی ملتان کی درگاہ، کبھی لاہور کی درگاہ، کبھی پاک پتن کی درگاہ، وہ کس کا نام دے؟ میں تو ہر چوکٹ میں جھکتا تھا، صبح کسی کو سلام، شام کسی کو سلام، کس کا نام دے؟ میرا رب کون؟ یہ جواب ہے کہ انسان دے گا جو اللہ کی توحید کے لیے مخلص ہو، اس کا سر ایک ہی چوکٹ پہ جھکتا ہے، ایک ہی ذات کے سامنے سجدہ کرتا ہے، وہ اس کا جواب دے گا ربی اللہ۔ یہ تثبیت ہے، ثابت قدمی، اللہ کا فرمائے گا تمہاری توحید کی برکت سے، اور یہ ثابت قدمی حاصل ہوگی اللہ کے پیغمبر کی اتباع کی برکت سے۔ نبی کون ہے؟ بہت سے لوگ میں نہیں جانتا کون نبی، حالانکہ سوال تو بڑا آسان ہے، جواب بھی آسان ہے۔ اس کو محبت کے دعوے کرنے والوں، کتنا آسان سوال، کتنا آسان جواب، لیکن جواب بن نہیں پائے گا، جواب اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ اب وہ سوچے گا تردد کہ میرے سامنے تو بہت سے دروازے، بہت سے راستے تھے، کبھی کسی کا دامن تھاما، کبھی کسی کا دامن تھاما، پوری قوم، برادری میرے سامنے تھی، باپ دادا میرے سامنے تھے، بڑے بڑے بزرگان دین میرے سامنے تھے، کس کا نام؟ یہاں کامیاب ایک ہی شخص ہوگا جس کے پاس پیروی کا سرا، پیروی کا دامن ایک ہی ہو، اور وہ دامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع کرو، اشد تثبیت، یہ اتباع جو ہے ثابت قدمی کے اعتبار سے سب سے شدید اور سب سے بہترین مضبوط راستہ۔ دین کیا ہے؟ اسلام۔ کس کا نام تو کون سا دین پیش کرو؟ میرے سامنے بہت سی تہذیبیں تھیں، بہت سے کلچر تھے، شادی بیاہ ہوتی تو میں ہندو بن جاتا، فیشن کی بات ہوتی میں یورپی بن جاتا، ان جیسی کٹنگ، ان جیسا لباس۔ نبی اسلام کی حدیث ہے اپنا لباس ٹخنے سے اونچا رکھو، وہ قبول نہیں کیا، یورپ سے چٹا آ گیا پہننے کے لیے، وہ پہن لیا، چھوٹا شارٹ وہ پہن لیا۔ نبی کی
کہ 1 انچ 2 انچ اپنے ٹخنے سے اوپر کپڑا کر لو، وہ قبول نہیں کی۔ یورپن کا یہ شارٹ قبول کر دیا، کس کا نام لگ گیا؟ یہ نام وہی لے گا، جواب وہی دے گا جس کے سامنے دین حنیف ہے، جو دین حنیف کو لے کے یک طرف ہو جائے، دنیا کے ادیان سے دور، دنیا کے ادیان سے ہٹ کر حنیف بن جائے، حنیف، وہ اس کا جواب ہے۔ تو ثابت قدمی اللہ کے حبیب کی اتباع کے نہیں ہے منت۔ آئیے قیامت آ گئی، ہر انسان کھڑا ہوگا رب کائنات کے سامنے، ما منکم احد الا الذی کلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان۔ تم سب سے تمہارے رب نے فردن فردن بات کرنی ہے۔ حساب جماعتوں کا نہیں ہوگا، افراد کا ہوگا، ایک ایک فرد باری باری پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ کے سوالوں کا جواب دے گا۔ سوال اور یہ عدالت لمبی ہو سکتی ہے، کیسے جواب دو گے رب کائنات کو؟ اپنے گناہوں کے ساتھ کیسے سامنا کرو گے؟ لیکن میرے حبیب کی اتباع اگر تم اختیار کر لو، عقیدۃ و عمل، یہ بات تمہارے عقیدے کا حصہ بن جائے گی۔ اتباع کے لائق صرف اور صرف اور صرف ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں اس مقام پر ثابت قدمی دے گا، تمہیں ثبات عطا فرمائے، اس عدالت میں ثبات دے گا۔ یہ قیامت کا کٹھن مرحلہ ہے، جس کا خوف ہر دل میں موجود ہے۔ کیسے اللہ کے سامنے کھڑے، کیسے اللہ کے سامنے کھڑے، کیسے اس کے سوالوں کا جواب دے؟ نبی اسلام کی حدیث ہے، لن یزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یفرغ خمس۔ کسی بندے کا قدم اللہ کی عدالت سے ایک بال کے برابر بھی ہل نہیں سکیں گے، سرک نہیں سکیں گے، جب تک اللہ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ 5 سوال ان حیاتہ فیما امضی، پوری زندگی کہاں گزارے، وان شبابہ فیما ابلی، اور جوانی خاص طور پہ یہ کہاں پوسیدہ ہے، جوانی کہاں خرچ کی، جوانی کی راتیں کہاں گزارے، جوانی کے دن کہاں گزارے، جوانی کی خلوتیں کہاں گزاری، جوانی کی جلوتیں کہاں گزاری۔ ایک لمحے کا حساب ہوئی 2 سوال، اور تیسرا سوال مال کے بارے میں، اور چوتھا بھی مال کے بارے میں، من این تصدق وفیما انفقت، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اگر مال کمایا حلال طریقے سے، حلال کاروبار، تو ابھی امتحان ختم نہیں ہوا۔ خرچ کہاں کیا؟ خرچ کر جناب علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ عنہ، ان سے کسی نے کہا دنیا کی حقیقت بتاؤ، بڑے مختصر جملے، بڑا مختصر دنیا کی حقیقت ہے۔ فرمایا دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ حرام ہو عذاب و حلال ہو حساب۔ اگر دنیا حلال طریقے سے کماؤ گے، حرام طریقے سے کماؤ گے، عذاب ہو۔ وہ گوشت جنت میں جا ہی نہیں سکتا جو گوشت حرام مال سے بنے، جو خون حرام مال سے بنے، جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ دنیا اگر کماؤ گے حرام مال سے، حرام ذریعے سے، تو عذاب ہے، اور دنیا اگر کماؤ گے حلال طریقے سے تو وہ حساب، اس کا حساب ہے۔ فیما انفقت، خرچ کہاں کیا، خرچ کہاں کیا، مشکل مرحلہ ہے۔ نبی اسلام کی اتباع اگر ہو عقیدہ اور عمل میں، تو اللہ نے استقامت اور ثبات دے گا، اللہ کا وعدہ وشدت تصدیق۔ اور 5واں سوال عن عمل فیما علم، کہ تمہیں میں نے علم دیا اس علم پر عمل ثابت ہے، کتنا عمل کیا تھا۔ یہ 5 سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، قدم نہیں ہل سکیں گے ایک بال کے برابر جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے۔ اور یہاں ثابت قدمی مل سکتی، تثبیت قدم مل سکتا ہے اگر اللہ کے حبیب کی اتباع کرے۔ اللہ جان لے تمہارے عمل میں بھی میرے نبی کی اتباع ہے، تمہارے عقیدے میں بھی میرے نبی کی اتباع ہے۔ تم یہ بات سوچتے اور جانتے ہو، اس وقت تک کوئی عمل نہیں کرنا جب تک اللہ کے حبیب سے ثابت ہے۔ اگر ثابت نہیں ہے اس کو ٹھوکر مار دینی، چاہے وہ سونے چاندی کا کیوں نہ، اور اگر ثابت ہے پھر وہ کرنا ہے کیسے، جیسے اللہ کا حبیب نے، پوری طرح اتباع، عقیدے میں اتباع، یہ بات اس کے عقیدے کا حصہ بن جائے۔ اللہ اس مقام پر ثابت کر دے گا، اس کا وعدہ۔ اور قیامت کا کٹھن مرحلہ پورے صراط کا، یہ تیز دھار پل، تیز دھار پل سمجھے کہ لیزر، لمبا لیزر، اس سے بھی تیز، جس کو چل کے گزارنا،
کیسے عبور کریں؟ اور یہ راستہ سیدھا نہیں، یہ راستہ اوپر کو جائے، چڑھائی میں چلنا مشکل ہے، سیدھا راستہ پھر بھی آسان ہے، کیونکہ جہنم نیچے ہے، جنت اوپر، جنت کا راستہ ہے، سفر آپ کا جنت کی طرف ہے، اوپر اس پل کو عبور کرنا پڑے گا۔ تیز دھار ادق من الشعر وحد من السیف، بال سے بڑھ کر مارے اور تلوار سے بڑھ کر کاٹنے والا یہ پل، یہاں سواد قدم کی نبی رسول کی حدیث ہے، مد حضرت مطلقہ، اس پل پہ اندھیرا ہوگا اور پھسلت ہوگی، قدموں کو استقرار نہیں ملے، قدم ٹک نہیں سکیں گے، جم نہیں سکیں گے، پھسلیں گے، اور قدم پھسل گیا نیچے جہنم کی آگ نغمہ بن جاؤ، جہنم میں گر جاؤ گے، اوندھے ہو گے۔ یہاں ثبات قدم چاہیے، تثبیت چاہیے، قدموں کی پختگی چاہیے، قدم پھسل نہ سکے۔ وَشَدَّ تَثْبِيتًا، میرے حبیب کی غلامی قبول کرو، ہم تمہیں ثبات دیں، قدموں کو پختگی دیں گے۔ اور یہ مقام ایک اور قرآن میں بیان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ثابت قدمی دے گا اہل ایمان کی، اللہ ثابت قدمی، قدم پھسلے گے نہیں، ڈگمگائیں گے نہیں، قدم الجھیں گے نہیں۔ اس پل کے دونوں طرف خطاطیف ہیں، قدم الجھ گئے، خطاطیف میں پھنس گئے، پھر نکل نہیں سکے، پیچدار جھاڑی ہے، قدم جھاڑی میں پھنس کے نکل نہیں سکے، ثبات اللہ دے گا اس کے حبیب کی پیروی پر۔ اور یہ ایک اور راستہ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدمی دے گا، اہل ایمان بالقول ثابت، ان کے قول ثابت کی وجہ سے۔ یہ قول ثابت کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے، یہ قول ثابت اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی ہے۔ ایک بندہ صدق دل سے اللہ کی توحید کی گواہی دے اور اللہ کی توحید کو قبول کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس قول ثابت کی برکت سے ثبات دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ آخرت کا ثبات ہے، دنیا کا ثبات کیا ہے؟ صراط مستقیم پر پختگی، اور آخرت کا ثبات کیا ہے؟ یہ پورے صراط کٹھن راستہ جس کو عبور کرنا ہے، اگر توحید خالص موجود ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ کہنا اور وسیع تعلق ہے، تو اللہ اس تعلق کی برکت سے اس پل پر تمہیں ثبات عطا فرمائے، قدموں کو ثابت کر دے گا، ڈگمگانے نہیں دے گا، الجھنے نہیں دے گا، نور پیدا کر دے گا، سنت کا نور، توحید کا نور۔ جتنا نور زیادہ ہوگا اتنا راستہ تیزی سے عبور کر جاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے بعض لوگ بجلی کی طرح، بعض لوگ پلک جھپکنے کی طرح اس پل کو عبور کر جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ یہ ثبات ہے اس اہم موقع پر، یہ کس بات کے رہین منت ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کے قدموں کی غلامی کے رہین، آپ کی اتباع کے رہین۔ بس وہ کام کرتے جاؤ جو اللہ کا پیغمبر دیتا، اس کو عقیدہ بنا لو، اس کو عمل بنا لو، حکم کے طور پہ قبول کر لو۔ وشد تثبیتا، یہ بات تمہارے شدید ترین ثبات کا باعث ہوگی، قدم جم جائے گا، مضبوط ہو گئے۔ اور دو نعمتیں اور بھی ہیں، وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ایک وعدہ ہم اور کرتے ہیں، اگر میرے حبیب کی اتباع قبول کر لو، ہر بات ان کی مانتے جاؤ، اور کوئی پیروی کے قابل نہ ہو یا عقیدہ ہو تمہارا، تو اپنی طرف سے اجر عظیم دے۔ یہ ہمارا وعدہ اپنی طرف سے، دینے والا کون؟ اللہ، لینے والے کون؟ وہ لوگ جو اللہ کے حبیب کے صدقے دل سے پیروکار، ان کا عقیدہ ہے کہ ہر معاملے میں، ہر بات میں صرف رسول اللہ ہی اتباع کے قابل، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہم کیا کریں؟ اجر عظیم دیں، اجر عظیم، صرف اجر نہیں کا، اجر عظیم کا۔ وہ کتنا اجر ہوگا، ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس اجر کا، اجر عظیم کا اگر دنیا میں ذکر ہوتا ہے تو دنیا کے سارے کمپیوٹر مل کر بھی اس اجر عظیم کو شمار نہیں کر سکتے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کا وعدہ۔ میرے حبیب کے قدموں کی غلامی میں آ جاؤ، ہر معاملے میں آپ کی اتباع کر لو، اجر عظیم عطا فرمائیں گے دنیا میں آخرت میں۔ اور چوتھی نعمت وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا،
صراط مستقیم پر قائم رکھیں گے. صراط مستقیم دن رات دعائیں کرتے ہو نا کہتے ہیں صراط مستقیم کہ یا اللہ صراط مستقیم کی ہدایت ہے. اس دعا میں سچے ہو یا جھوٹے ہو؟ یہ دعا دل سے مانتے ہو؟ اگر دل سے مانتے ہو تو صراط مستقیم کی توفیق کا راستہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا راستہ. اللہ کے پیغمبر کی غلامی نہیں ہے اور آپ کی اتباع نہیں ہے. تو اس دعا کا کوئی مقصد نہیں، دعا عبث نہیں. ان مسائل پر بھی غور کرو، صراط مستقیم کی دعا کرو. ابن تیمیہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ بہتر صراط المستقیم کو ہو تو آپ کے ذہنوں میں دو معنی ہوں اس کے. ایک معنی یہ کہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، اور دوسرا معنی یہ کہ صراط مستقیم کی ہدایت پر ہمیشہ قائم رکھنا، کہ قدم الجھنے نہ پائے، بھٹکنے نہ پائے، مستقل صراط مستقیم کی ہدایت ہے. ورنہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ایک دعا پڑھتے، بار بار سنتے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ بار بار وہ دعا سنتے. وہ دعا کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دیک. دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، قائم رکھنا. ایک دن پوچھ لیے یا رسول اللہ آپ کی دعا کرتے سید المرسلین امام الانبیاء اور سید ولد آدم آپ یہ دعا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ عائشہ میں یہ دعا کرتا ہوں. تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ ان القلوب بین اسرائیل من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں. اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے، جس طرح چاہے پھیر دے. وہ بے پرواہ ذات کثرت سے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ میرے دل کو ثابت رکھنا اپنے دین کو. ثابت رکھیں گے ایک عمل اختیار کر کے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ. میرے پیغمبر کی غلامی قبول کرنا، اطاعت قبول کرنا. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تو صراط مستقیم کی ہدایت پر باقی رکھیں گے، قائم رکھیں گے، گمراہ نہیں ہونے. جس کا معنی ہے قرآن حدیث میں کہ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا کتاب اللہ و سنتی. تمہارے بیچ دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، حق پر قائم رہو گے، صراط مستقیم پر قائم رہو گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کا قرآن و سنت. دوسرا میری سنت، کتاب و سنت، اللہ کی وحی. اس کو تھامے رہو، گمراہ نہیں ہو. اللہ گمراہ ہونا نہیں دے، تمہیں صراط مستقیم پر قائم رکھے. اب میں 4 نعمتوں کا ذکر، ان 4 نعمتوں میں دنیا آخرت کی ساری دولتیں موجود. دنیا کی فلاح، دنیا کی کامیابی، دشمن پر غلبہ، دین پر ثابت قدمی، توحید پر ثابت قدمی، قبر میں ثابت قدمی، قیامت کے دن کی ثابت قدمی، پھر اجر عظیم کے وعدے، پھر صراط مستقیم کی استقامت. یہ ساری چیزیں ایک ہی عمل کے رہین منت ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ. کہ وہ کام کر لو جس کام کی تمہیں میرا حبیب نصیحت کرتا ہے، میرا پیغمبر جو کام تمہیں دیتا ہے اس کو قبول کر لو اپنا. یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ. کوئی دنیا کی طاقت اس تک نہیں پہنچ سکتی. ہم نے مقام بیان کیا آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے منصب کے حوالے سے. وہ کام منفرد ہے، اس میں کوئی شراکت نہیں کسی کی. یہ آپ کی وہ شان جو اللہ نے بیان کی اور اللہ کے رسول نے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اپنے پیارے پیغمبر کا متبع بنا دے، صدقے دل سے اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہاتھوں میں ایک ہی پرچم ہو تو وہ پیارے پیغمبر کی غلامی کا پرچم ہے جس میں توحید سر فہرست ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہر در سے ہم کو بچائے، ایک ہی در کا پیروکار بنا دے. اور وہ دروازہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.